اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک تھیم چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اسلامک تھیم چینل کے سامعین، جس نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ یہ ایک اخلاقی کہانی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی اور یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ تنزیلہ احمد قصبے سے دور پہاڑی علاقے میں عاقل نامی ایک لڑکا اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ 11 سالہ عاقل 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کے والد پہاڑوں کو توڑ کر پتھر ملک کے مختلف حصوں میں بیچتے اور ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتے تھے اور امی عورتوں کے لیے سلائی کڑھائی کرتیں اور یوں ان کا گزر بسر ہوتا۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر عاقل اپنی امی کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ سلائی اور کڑھائی کیے ہوئے کپڑے ماں کے بتانے پر خواتین کے گھروں میں پہنچا آتا۔ اس کی امی کو باہر بھی نہ جانا پڑتا اور اس طرح وقت کی بچت بھی ہو جاتی۔ جو سامان ماں کو چاہیے ہوتا وہ باہر سے وہ بھی خرید لاتا۔ ایک روز اسے کسی خاتون کے کپڑے دینے جانا پڑا جن کا گھر کافی دور تھا۔ جب وہ کپڑے دے کر واپسی کے لیے مڑا تو شام ہونے والی تھی۔ ناہموار سنسان پہاڑی راستے پر وہ چلا آ رہا تھا اور اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اسے محسوس ہوا کہ آواز بڑے پتھر کے پاس سے آ رہی ہے۔ کون ہے؟ کہتا وہ پتھر کے قریب پہنچا اور وہاں اپنے برابر ایک بہت خوبصورت بچے کو دیکھا جو اپنا پیر پکڑے کر آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں نوکیلا کانٹا چبھا تھا جس کی وجہ سے پاؤں میں سوجن ہو رہی تھی۔ خون بھی رس رہا تھا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے ہو؟ یہ کانٹا کیسے چبھا؟ اسے دیکھتے ہی عاقل نے حیرانگی سے پوچھا۔ کئی سوال پوچھ ڈالے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، کانٹا نکالنے کی ہمت بھی نہیں۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ بچے نے مدد مانگی تو سر ہلاتے ہوئے اس کے پاؤں کے پاس جھکا۔ ارے وہ دیکھو کتنا خوبصورت پتھر ہے! عاقل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی نیچے دیکھا عاقل نے جھٹ سے کانٹا نکال دیا۔ ارے کانٹا نکل گیا! میں ڈر رہا تھا بہت تکلیف ہوگی مگر تم نے تو کمال کر دیا، بچے نے خوشی سے کہا۔ عاقل مسکرایا اور اپنی کلائی پر لپٹا رومال پھاڑ کر اس کے پاؤں میں پٹی بھی باندھ دی۔ بہت شکریہ دوست، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ شام ڈھل رہی ہے، اب ہمیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے مگر تمہارا گھر کہاں ہے؟ تم نے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ میرا نام نٹو اور جنگل کے اس پار ہمارا گھر ہے۔ نٹو آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے مخالف سمت چلنے لگا۔ عاقل بھی تیزی سے اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچا تو امی کو پریشان پایا۔ انہوں نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو عاقل نے سب کچھ سچ بتا دیا جس پر امی نے اسے بہت شاباشی دی۔ عاقل کے ابو رات میں تھکے ہارے گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ بیوی کے پوچھنے پر وہ بولے ٹھیکیدار عام پتھر بیچنے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر قیمتی پتھر اسمگل کرتا تھا۔ وہ پکڑا گیا اور کام کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب پتہ نہیں گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ دن گزرتے گئے، سلائی کڑھائی سے کی گئی جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ اس روز ان کے گھر راشن نہیں تھا اور اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کچھ خریدا جا سکے۔ عاقل کی امی نے اسے کڑھائی والا کرتا دیا کہ انہی خاتون کے گھر دے آؤ تاکہ جو پیسے ملیں اس سے کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ جب وہ کپڑے پہنچا کر آ رہا تھا تو اسے نٹو نظر آیا۔ دونوں دوست باتیں کرنے لگے۔ نٹو نے پریشانی کی وجہ پوچھی، پھر اسے ایک سنہری تھیلی دی کہ اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا اور جب کوئی مسئلہ ہو تو سچے دل سے دعا کرنا اور اس میں سے ایک بیج نکال کر زمین میں دبا دینا۔ عاقل گھر پہنچا، ماں کو پیسے دیے اور ابو دکان سے بن لے آئے اور انہوں نے شکر ادا کر کے بھوک کی شدت کم کی۔ رات میں سونے سے پہلے عاقل نے دعا کی اور پھر تھیلی میں سے ایک چھوٹا سا بیج نکال کر گھر کے پچھلے حصے کی مٹی میں دبا دیا۔
اگلی صبح وہ دروازے پر تیز دستک سے جاگے۔ کون ہے؟ عاقل کے ابو نے پوچھا۔ دروازے پر کھڑے اپنے ایک دوست کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ ایک بڑی کمپنی نے پہاڑوں کی کھدائی کا حکومت سے معاہدہ کیا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے تمہاری ایمانداری سے متاثر ہو کر تمہیں انچارج بنانے کے لیے کمپنی کے نمائندے سے کہہ دیا ہے۔ میرے ساتھ چلو، انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ دوست کے بتانے پر وہ کھل اٹھے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ عاقل اور اس کی امی بہت خوش ہوئے۔ عاقل بھاگ کر گھر کے پچھلے حصے میں گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا پودا لہلہاتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک روز اس نے دعا مانگی کہ ماں کے کام میں برکت ہو، اور پھر بیج بو دیا۔ اگلے روز اس بیج سے وہ بھی پودا نکل آیا۔ عاقل جب بھی کپڑے دینے پہاڑی جاتا پر واپسی پر وہاں ضرور رکتا جہاں نٹو سے ملاقات ہوئی تھی، مگر نٹو نہ ملا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عاقل کے گھریلو حالات بہت بدل گئے۔ اس نے سنہری تھالی اور اس میں موجود بیج بہت سنبھال کر رکھے۔ نٹو کو کبھی نہیں بھولا تھا۔ ایک رات اس نے انوکھی خواہش کی اور بیج بو دیا۔ اگلے روز اپنے گھر میں وہ نٹو کو کبھی نہیں بھولا تھا۔ ایک رات اس نے ایک انوکھی خواہش کی اور بیج بو دیا۔ اگلے روز اپنے گھر میں نٹو اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت خاتون کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ تم کہاں کھو گئے تھے نٹو؟ اتنے مہینے گزر گئے مگر تم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم یہاں سے چلے گئے تھے، نٹو مسکرایا۔ کہاں چلے گئے؟ بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری نیکی اور رحم دلی سے متاثر ہو کر نٹو تمہارا دوست بنا اور تمہیں جادوئی سنہری تھیلی اور بیج دیے۔ ہم انسان دوست ہیں مگر عام انسانوں کے سامنے نہیں آتے۔ اس وقت تمہاری خواہش پر ہمیں تم سے ملنے آنا پڑا۔ خاتون نے کہا۔ وہ سب چونکے۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تم محنتی اور اچھے اور رحم دل انسان ہو۔ تم نے میری مدد کی اور میں نے تمہاری۔ اگر تم ایسی خواہش کرتے جو بری ہوتی تو پودا نہ اگتا اور نہ کبھی خواہش پوری ہوتی۔ تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم تم سے ملنے پرستان سے آئے ہیں۔ تو کیا آپ؟ عاقل نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم انسان نہیں، میں پری زاد ہوں اور امی ملکہ پری ہیں۔ ان کی بات سن کر عاقل بوچھکارا گیا۔ اب ہمیں جانا ہوگا۔ ہمیشہ اچھے کام کرنا، جھوٹ سے بچنا اور دوسروں کی مدد کرتے رہنا، ورنہ سنہری تھیلی اور بیج غائب ہو جائے گا۔ اچھا دوست، خدا حافظ، نٹو نے کہا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں غائب ہو گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اچھے کام کا صلہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے، اور یہ سب اس کی رحم دلی اور اچھے کام کی وجہ سے اس کو انعام ملا تھا جو اس نے سنہری تھیلی دی تھی۔ ہم سب کو بھی اللہ اس طرح کے کام کرنے کی ہمت اور طاقت دے اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرے۔